آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے کہ ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ہم ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا, دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو, جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور, ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, کیا وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو, پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ. ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں. دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پھر وہاں جا کے قبر میں کرنا ٹھا 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 ٹھا. سمجھ رہے؟ جس دن قبر میں اترو نا, مرنے کا ڈاکٹر آ کے بتا دے آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو آپ کہنا یار 2021 پہ میں نے ٹھا ٹھا ٹھا, 22 پہ میں نے ٹھا 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 کیا تھا, 1 سال گزر گیا تھا, اس کا مطلب اب میں 59 کا یا 60 کا ہو گیا, اب میری زندگی کے سارے سال ختم ہو گئے. واہ رے واہ, ڈاکٹر کو ہی اٹھنا اڑا دینا ٹھا ٹھا ٹھا. سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئیں معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ جو لوگوں کے پیسے, اور یہ تکلف نہ کیا کرو, ہیپی نیو ایئر, اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں, یہ تکلف ہے. آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی دل سے معافی نہیں مانگ رہا. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے, مجھے کہنے لگے میں آپ معاف کر دیں. میں نے کہا میں نہیں کر رہا, 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا میں, سیدھی سی بات ہے. 500 روپے دے دے میں تیرے کو معاف کر دوں گا. پھر بھی نہیں دیے اس نے. تو کہہ رہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ جب میں نے کہا تو نے بگاڑا نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے تو؟ اگر بگاڑا ہے تو میں 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ تو جب بھی کوئی اس طرح کیا کرے نا معاف کر دیں, بولے 500 روپے دے دے معاف کر دوں گا, فری پھوکٹ میں نہیں کیا کرو. صحیح ہے؟ تو یہ تکلفات ہیں, چھوڑ دو ان کو. یہ تکلفات ہیں, جو کرنے کا کام ہے توبہ استغفار کر لے آدمی, اور جو ہے وہ حقوق العباد ہیں وہ لوٹا دے ان کو. آئندہ کے لیے عزم کرے, یار جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ. جب ابتدا ہی گناہ سے ہو رہی ہے, نحوست سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب اللہ کو آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے. تو ان چیزوں سے, آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے منع روکیں اپنے آپ کو. لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں, آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں, آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں, کل آپ ہنسیں گے یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا
وہ سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے آج یہ لوگ دینداروں پہ ہنس رہے ہیں، کل دیندار ان پہ ہنسیں گے، جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ کل ان کے اوپر ہنسیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کس فضول چیز میں برباد کر لی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔